یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے بہ کر گل تابناک عشق سے صحابہ قوم عشق ہے قاصر کرام عشق کے مزراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شروطی منقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم اہلیان چشتیاں اور قبلہ عالم وہ خواجہ میر خسرو نے کہا تھا ہے تماشا گاہ عالم روئے تو کو جا باہر تماشا میر روی قبلہ عالم خواجہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سرزمین پر بسنے والے مشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ اسٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ نظام سادات کرام اور تمام ہماری سیاسی سماجی شخصیات تحریک لبیک کے ذمہ داران علماء کرام دار اکرم کے علماء کرام سارے حضور کے غلام آپ بھی آ گئے میں بھی آ گیا اسٹیج بھی سج گیا مجمع بھی لگ گیا یہ کس لیے ہے یہ کیوں آج اتنے لوگ جمع ہیں اور جناب سارے اپنے سینے کھول کر نعرے بھی لگا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ سٹیج صرف اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر بچھوایا مسجد نبی کے اندر ممبر بچھایا اور کہا حسان چڑھ جا ممبر کے اوپر حسان چڑھ ممبر کے اوپر کہا یا رسول اللہ کیا کروں ممبر پر چڑھ کر فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دے اور میری شان بیان کر اور آج بھی ہم اس سٹیج پر چڑھ کر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں حضور کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آئے ہیں دین کے دشمنوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں ختم نبوت کے غداروں کو بتانے کے لیے آئے ناموس رسالت کے غداروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں اور جناب فلسطین کے اوپر ظالم ڈھانے والوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کیا بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں صدیوں بعد بھی اور جب حضرت حسان ممبر پر چڑھ جاتے تو میرے حضرت حسان ممبر پر چڑھ کر کیا کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا تے دنیا تے کسے ماں نے جمیا ہی نہیں یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا تے کوئی ہونا ہی نہیں یا رسول اللہ میرے آقا مولا تہانوں اللہ نے ہر عیب تو پاک کیتا یا رسول اللہ جس آنکھ میں تہانوں ویکھ لیا اس آنکھ وچ پھر کائنات وچ اور کوئی جچیا ہی نہیں اور آج اسی تے کی کہنا آیا یہی تے کہنا آیا اور جدو حضرت حسان کہنے اور دنیا والے انہوں نے کہنے کہ جناب
تواڈے کو تے کھان واسطے پین واسطے کوئی جگہ جناب نہیں، تواڈے کو تے رہن واسطے کوئی جگہ نہیں، تسی حضور دا دم بھردے ہو تے او کہندے نے اے حضور دے دشمنوں سن لو، فین نبی ووالدتی وعرض لیل محمد منکم بکاؤ، انہوں نے کہا دنیا والے ذرا کان کھول کے سن لو، میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزتاں اس خاک تے قربان جتھے میرے آقا مولا نے ایک باری کہا رسول اللہ رسول اللہ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان۔ اور آج اسیرے تھے ہی بیان کرنا آیا، علماء بھی اس واسطے آئیں، سادات بھی اس واسطے آئیں، مشایخ بھی اس واسطے آئیں، عوام بھی اس واسطے آئیں، حضور دے سارے غلام اس واسطے آئیں۔ جب حضرت حسان نے بیان کر دے تو میرے آقا فرماندے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق و يفاخر عن رسول اللہ، فرمایا جب منبر تے چڑھ کے حسان میرے دشمنوں کو جواب دیندا، جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا کہندا نا حسان بات لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ایم پیر میرے شاہ صاحب نہیں فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کردا حضور دا دست اقدس اس کی پشت پہ ہوندا، جڑا ختم نبوت دا کام کرے حضور دا مبارک ہاتھ اس کی کنڈ پہ ہوندا۔ اے مبارک ہاتھ لین واسطے، اے مبارک ہاتھ پیچھے رکھان واسطے پھر جناب گولڑے دی سرزمین تو چل کے لاہور آنا پیدا، گولڑے دی سرزمین تو چل کے لاہور آنا پیدا۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب، اور پیر میرے علی شاہ صاحب وہ شاہ صاحب نہیں، وہ سید نہیں ہیں، شاہی پیر میرے علی شاہ صاحب وہ سید نہیں ہیں جڑے پاکستان بڑھن تو بعد بڑھن۔ ہاں پیر میرے علی شاہ صاحب وہ سید ہے جنہوں حضور نے خود فرمایا تو میرا پتر ہے۔ اور جناب جب ایک جھلک دیکھی جا کے پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گارے رگ رگتے لولو ساہا ناز لگیا بے پرواہ نال، اتنے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکھا میرے علی تو کون بیچارا نپٹ راشا تے او گنہارا، سر تے چاکے تو ایپا دا بھارا، لاوی پرید تو شاہا نال دل لگیا بے پرواہ نال، اتنے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر میرے علی شاہ صاحب اے جنہیں آج اسی آیا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں او جناب اے بڑے مسائلن، پیر میرے علی شاہ صاحب بھی جب گولڈے کو چلن لگے تو بڑے لوگ آگے انہوں نے کہا پیر صاحب تسی دا صوفی ہوندے ہو، تسی دا جناب شیخ ہوندے ہو، تسی دا بزرگ ہوندے ہو، تسی دا پیر ہوندے ہو، اے مولویاں دے کام میں مناظرے کرنے، فرمایا چلیا ختم نبوت دا منکر لاہور دی سڑکوں تے دندناتا پھرے تے میرے علی شاہ حجرے کے بڑھ کے گولڈے بیٹھے ہوئے ایسی بے غیرت چھوٹی بھی ساڑھے کو نہیں ہو سکتی۔ اے کہنے کیا اے ساڑھا فتوہ نہیں، اے پیر میرے علی شاہ دا فتوہ آکھا جڑا ختم نبوت دا مسئلہ بن جاوے تے جڑا اندر بڑھ کے بیٹھا رہے تے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے فتوہ دیتا آکھا ہوئے ساڑھے کو ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی تے پیر صاحب دو لیو ٹور پہ جدو ٹورے کیا انہیں کیا کہانے نے کیا تفسیر لکھیں گے فلاں کریں گے، پیر صاحب نے کیا اچھا آگے سامنے فرمایا تفسیر آئیں گے لکھنی آج ہم بادشاہی مسجد قلم دوات تو ہی رکھ لیتے میں بھی رکھ لینے تے دور بادشاہی مسجد دروازے تے بیٹھ جانے تے قلم دوات کو حکم دیں گے صدیاں بعد میں حضور دا غلام تے تو تا چالا نبوت دا دعویٰ کرتا صدیاں بعد حضور دا غلام جڑا اپنے قلم دوات کو حکم دے جس کا قلم دوات آپ چلے ہو سکتے یا رسول اللہ تے جناب وہ کانا دجال اے یاد رکھنا ایک سازشہ بڑیاں کر دیں لیکن جدو حضور دا غلام سامنے آ جائے پھر ناس چاندے اے پھر ناس چاندے او جناب سامنے تا نہیں سونے آنا او جناب ناس کیا کہ بعد چو مریدہ نے چونڈی بھری سید رہنا مریدہ نے چونڈی بھری ہونے کا پیر جی ایڈی بڑی گل قلم دوات جناب کاغذ تے قلم آپ چلے ایک کیویں ممکن ہے فرمایا چلے چھڑ سانو سائیاں مان کا آرڈر دیتا سی اسی اگے جاری کر دیتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور آج کسے کمینے نو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ لاوے یہ سمجھ نہیں آتا ختم نبوت دا مسئلہ کہ حضور نو کلمہ واپس کر دو ہاں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھنا کہ چلو یمامہ چلو جا کے دیکھو اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ لوگوں نے بچے کا کھیل بنایا ہوا آج کسی نے پتہ ہی نہیں ختم نبوت دا مسئلہ اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہا نہیں ہوئے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا میں کہا خبردار کوئی ختم نبوت دے مسئلے ہوتے تو چڑھا کرے
کرے کسی دے دل وچ کروڑویں حصے دی گل آ جاوے تے ساڈے امام محمد رضا نے لکھا فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. امام صاحب نے لکھا فرمایا کسی دے دل وچ بھی کروڑویں حصے خیال آ جاوے کہ نہیں یہ سخت بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ بھی اس سے صف پہ کھڑا ہو جاتا ہے. خبردار کوئی جناب نرم گوشہ انہوں کے بارے رکھے. ہاں اسی سارے دی گل کردے ہیں, اقلیت کی گل کرتے ہیں تو اقلیت بن کے رہے. ہاں اقلیت کی شناخت اپنان نہیں تا اے نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ آکھن وہ تا اے کہنے کہ مسلمان نہیں. میں کہا اچھا میں کہا دجال تے پیروکارو تسی کی سمجھ دو کہ محمد عربی تے غلام مر گئے, یہ ختم نبوت تے پیرو دینا نہیں جانتے, انہوں نے پتہ نہیں کہ حضور دی ناموس کی ہے. اسی جانتے ہیں ساری تاریخ بڑی سیدھی ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خود خلیفہ بنے آپ نے اپنا بڑھایا قانون جناب بڑھایا قانون بڑھا دیتا. آپ نے فرمایا اس کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ اتنے جائے گا. فرمایا حضور سے تبرکاتن ایوان جنہ دے بارے قرآن کہتا وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ایوان جنہ دے بارے قرآن کہتا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ میرے حبیب اسیرہ دی مدد کی تھی فرشتہ دے نال 1000 2000 3000 4000. پھر رب نے فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. اے وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے سارے میرے حبیب دے غلامن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن جنہ دے بارے اتنی شانہ بیان کرتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنا دیتا. فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ اتنے جائے گا. تو قانون بنا دیتا تھے جنگ یمامہ آگئی. فرمایا حضور نے تبرکات ہے انہیں جنگ اتنی جانا ایسی انہوں نے زیارت کریں گے. ایوان جنہوں رب نے سب نے وعدہ کر دیتا ہے انہوں جنت بھیجنا. کہ جب جنگ یمامہ آئی ختم نبوت کا مسئلہ بنیا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون خود توڑ دیتا. فرمایا ہم کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے حضور دی ختم نبوت واسطے. ختم نبوت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہوئے. اور صحابہ کہنے ہیں ناسی اس تو پہلے اتنی تگڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی تگڑی جنگ لڑی. کہنے ہیں اتنی ڈاڑی جنگ. اور اس کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سالم جیسے قاری قرآن بھی شہید ہو گئے. حضرت سالم جنہ کا قرآن سن کے میرے آقا مولا نے ہاتھ چھوڑ دیتے. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم میری امت سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیتا. ایسے ایسے شہید ہو گئے. اور حضرت عبید بن زید انصاری حضرت ام عمارہ دے بیٹے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے غلام رسول نشان. جب حضور دی گل آوے تو پھر سینہ چوڑا کر کے گل سننی. اور کوئی دائیں بائیں دی گل سنے تو ان کہنا پر ہٹ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا. اے ہن جناب پہلو پیے ہن تا جناب انہاں کفن بھی موڑے تے رکھے ہوئے تے جناب انہاں دا بس نہیں چلدا جنازے والی منجی بھی موڑے تے رکھ لین. ہن پنڈ پنڈ جناب اوتھے فاتحہ پڑھن جا رہے ہیں. اے نکلے ہیں بات موسمی کیڑے اے الیکشن آ رہا اے سارے نکل آن کے انہوں تسی ایک ضرور گل پوچھنا ان کا ووٹ تے مسیح دینے ہیں. لیکن ایک گل تا دس جدو ناموس رسالت دا مسئلہ بنا جدو پاکستان دے روڈا ہوتے لبیک یا رسول اللہ کہنجے ہویا جوان شہید ہوتے رہن 10 ملونا تو اسمبلی بیٹھا سا یا باہر بیٹھا سا اپنی پارٹی نال کھڑا سا یا نون نال پی ٹی آئی نال پی ڈی ایم نال پیپل پارٹی نال یا کتے کھڑا سا 10 ہوئے تو حضور دا نعرہ کیوں نہیں لایا. آج جناب گلی گلی روڈ ہوتے جناب الیکشن لگیاں کی ہویا جناب وہ ساڑھا چور آ رہا. میں کہا اس چور ہوتے بھی اسی لعنت بھیجا تے توڑے ہوتے بھی لعنت بھیجا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں کہا ختم نبوت دا ڈاکو آ رہا تے اس نو ایک گل کرنا چاہتے ہیں. ایسا زمنی کا زمنن گل وچ میں پوری کی جاواں اینو ایک گل کرنا چاہتے ہیں. اسی پہلے مصروف سا عمران خان نال ہاں تے اسی بادشاہ وقت کے خلاف میرے آقا مولا نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہے. یہ ہمارے علماء یہ ہمارے مشائخ یہ ہمارے بزرگ یہ ہمارے جناب یہ سارے بڑے اوپر نیچے یہ سارے جناب ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے تھے. وہ کہتا تھا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے اور یہ چھوٹا سا طبقہ نہیں تھا. یہ حضور کے غلام آ کے ہر چوک میں کہتے تھے ستم کرے طرح انہوں نے آزمائے تم تیر آزما ہم تگر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے میں تو سچی گل دساں مینوں اجے نعرے دی چس نہیں آ رہی ہوے چشتیاں دی سرزمین چشت کو چشتیاں تے برائے چشتی ذوق بھی پورا نہ ہوے تے خواجہ محمد مالوی دی سرزمین ہوے
پھر این کر کے بدل چاہ جائے حج حضور دے غلامہ دی کیا بات ہے اسی مصروف سا اس جابر سلطان نہ جڑا اپنے وقت کہندا سی ہے جی یہ کون بات کر رہا تھا خدا کے لہجے میں ہے جی فرعون کے لہجے میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ خدائی کا دعویٰ اور بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اب بھاگا پھرتا ہے کبھی اڈیالہ کبھی اٹک میں کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی ہم مصروف تھے اس کے ساتھ اور ہم نے اس کو بتایا کہ محمد عربی کے غلام کون ہوتے ہیں تے جناب میاں صاحب اسی نس کے 150 روپے دے سٹام دے ایت کی ذرا خیال نہ آنا ساڑا دھیان تو اٹے وال پورا ایت کی ذرا خیال نہ کہ ساڑا دھیان بھی تو اٹے وال پورا تیرے محمد عربی کے غلامہ نے تو انہوں 50 روپے دے سٹام تے نسل نہیں دینا ہاں ایتی نسل اور میں سن رہا تھا میں بڑی عجیب روح میں اور کہنے بندے تو کٹھے نہیں ہو سکتے بھائی بندے کٹھے ہونے تو لبیک کا نعرہ لاؤ اور میں کیا وہ دور گیا کہ تسی بریانی دی پلیٹا تے کیمے دے نان ان اس کو گل بات گئی آکھے ہم ان کو جو 100 بندے لائے گا 200 ہم اس کو 1 to 5 دیں گے میں کہا جڑا 200 بندے لے آوے انہوں 1 to 5 دیو گے کہ جے تو آٹا گنجے ہی نہ آیا تو انہوں کیوں دیو گے کہتے ہیں آپ کیسے بندے کٹھے کر لیتے ہیں میں کہا بندے کٹھے کرنے تا ناموس رسالت پیرا دے بندے کٹھے کرنے ہیں ختم نبوت ہوتے پیرا دے بندے کٹھے کرنے ہیں کشمیر ہوتے پیرا دے کہ آج بھی بندے کٹھے کرنے ہیں فلسطین ہوتے پیرا آج میں تو آٹے سارے کو پوچھتا ہوں یہ تو آٹے کو ووٹ منگنا نامن انہوں نے ضرور پوچھنا صحیح انہوں نے تو حکومتہ ساڑھے کو تنے نہیں ہیں ایک کو بھی رہی ہیں پھر 13 جماعتہ کٹھیاں بھی حکومتہ کی دیاں پھر فلسطین ہوتے آٹا بڑا ظلم بھی ہویا اور آج بھی ظلم ہویا میں نے کسی دسو اللہ نو حاضر ناظر جان کے جے حضور دا دین تخت ہوتے ہوندہ تے فلسطین اس طرح چیخے ہوندہ اگر حضور دا دین تخت ہوتے ہوندہ تے فلسطین دیا بیٹھیاں تے بچے اے کہہ رہے ہوندے جو مسلمانوں ہے تو اٹھا بیت المقدس سے آؤ اس دی عبادت واسطے اور اگر فلسطین جناب پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت ہوتے ہوندہ تے فلسطین دے بچے ٹینکر دے مقابلے پتھر لے کے کھڑے ہوندے نہیں 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 پھر تا جناب اگر حضور دا دین تخت ہوتے ہوئے نا تو پھر تا جناب یہودی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاتے عیسائی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہنے رو بلاؤ اپنے امیر المومنین ویسی چابیاں تو ہم خود دینے ہیں حضرت فاروق اعظم کے زمانے جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جدو بیت المقدس پہنچے جو انہیں فوجائیں انہوں نے کہا جناب بیت المقدس تو ہٹے حوالے کرتے ہیں لیکن شرط ہے کہ انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا تو ہٹا امیر آوے تو ہٹا امیر المومنین آوے انہوں نے کہا اچھا حضرت فاروق اعظم نے پیغام دیتا انہوں نے کہا جی چابیاں سانوں نہیں دیں دے امیر المومنین کو دیں دیں وہ مسلمان کے حاکم نے چابیاں دیں گے حضرت فاروق اعظم مدینے تو چل پہ اور کس آج پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوندے اٹو بچے ہی ختم نہیں ہوندی اے جناب لکھ روپے دے سوٹ پا کے لکھ روپے دے پوچھے کھا کے سارا کچھ کھا کے جدو پوچھا جائے جناب فلسطین کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں نہیں 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 اسلام امن کا درس دیتا ہے انہوں نے کہا کشمیر کی بچیاں اور کشمیر کی زمین آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کوئی میرے ماننے والا ہے کوئی محمود غزنوی کا وارث ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث تو یہ سر چکا کے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ڈالر مانگنے والے ہیں ہم تو جناب عالمی بینک کے اداروں پر کھڑے ہو کر جناب سود کھانے والے ہیں ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں سن صلاح الدین ایوبی کا وارث اور سن محمود غزنوی کے وارث یہ سنو کیا بنا حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا چابیاں دیں گے اور تمہارے امیر المومنین کو دیں گے حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے چل پڑے جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بیت المال سے ایک سواری
لے لو. اپنے غلام کو ساتھ لیا اور خود ساتھ چل پڑے. جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے طے کیا اتنا فاصلہ، اتنے میل، اتنے کلومیٹر، اتنی منزلیں، اتنی مسافت تم جناب سواری پر سوار ہو گئے اونٹ پر، اور اتنا مسافت میں سوار ہوگا. اللہ کی شان دیکھیں. چلتے چلتے جب سامنے بیت المقدس آیا نا تو ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عالم، ان کے بڑے بڑے رؤساء عمرا وہ اپنی جناب انجیل ساری کھول کر کھڑے ہوئے، اپنی کتابیں کھول کر کھڑے ہوئے، اور جناب سامنے آ گیا وقت تو اوپر غلام کے چڑھنے کی باری آ گئی، فاروق اعظم کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی. تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو جائیں. سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ وہ بات نہیں، یہ محمد عربی کے دین کا وارث ہے. فرمایا جو بات کی تھی وہ پوری کروں گا. میں نے کہا کیا بات؟ آپ نے فرمایا چل اوپر چڑھ جا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کیا اور خود مہار پکڑ لی. جب خود مہار پکڑ لی تو وہ سارے جناب کھڑے تھے نا جو ان کے لوگ کتابیں کھول کے، انہوں نے کہا جناب بتاؤ کہ یہ جو اوپر سوار ہے یہ تمہارا امیر ہے، یہ جو نیچے چل کر آ رہا ہے وہ تمہارا امیر ہے؟ تو وہ شاعر کہتا ہے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ اوپر جو ہے یہ آپ کا امام ہے، خلیفہ ہے، یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ خلیفہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جو نیچے نکیل پکڑ کے اونٹ کی آ رہا ہے، آگے چل رہا ہے، اور قمیض پر 36 پیمانے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے فاروق اعظم. تو انہوں نے کہا یہ چابی ہم سے لے لو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے تو تم کہتے تھے امیر کون؟ انہوں نے کہا ہم نے کتابوں میں اپنی پڑھا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور خاتم النبیین کا ایک غلام آئے گا جو اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور خود نکیل پکڑ کے آ رہا ہوگا. اور یہ حضور کے غلاموں کی شان. اور انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب حضور کا وہ غلام آ جائے تو تم نے اس سے جنگ نہیں کرنی بلکہ چابیاں اس کے حوالے کر دینی. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور آج بھی فلسطین، آج بھی بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کا انتظار کر رہا ہے. وہ کون صلاح الدین ایوبی؟ اور آج یہ اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہتا ہے نہیں چلے انہوں نے دسنا، انہوں نے نچن ٹپن کے طریقے دسو، انہوں نے میچ دکھاؤ، انہوں نے جناب اے کہو کہ جناب یہ بہار آ گئی ہے بسنتے مناؤ اور یہ کرو. ان کو یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں کیسے ٹوٹی ہیں. اور کہتا ہے ان کو یہ نہیں بتانا کہ جناب سلطان شمس الدین التمش نے کیسے پورے برِ صغیر پر حکومت کی ہے. انہوں نے کہا اس کو یہ نہیں بتانا کہ محمود غزنوی جب سومنات کے بندر پر آیا تو انہوں نے کہا جتنی دیر چاہتا ہے ہم سے سونا لے لے، اس بت کو نہ توڑی. اس نے کہا اے میں تاریخ میں بت فروش نہیں بت شکن بننا چاہتا ہوں. اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا ہے کوئی بھی محمود غزنوی کا ایک وارث نہیں. کہتا ہے آج ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے. یہ کون آ رہا ہے جی؟ یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ جناب فلاں آ رہا ہے، یہ جنرل آ رہا ہے، یہ بریگیڈیئر آ رہا ہے، یہ میجر جنرل آ رہا ہے، یہ جناب اے سی آ رہا ہے، یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ کمشنر آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں، یہ وزیر آ رہا ہے، یہ مشیر آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے. اسے پوچھو اوے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی اتنے پروٹوکول کے بعد کوئی فلسطین کا محافظ بھی ہے؟ تو سر جھکا لے نہیں نہیں ہم تو عالمی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر تم نے عالمی دنیا میں رہنا ہے تو ذلت کے ساتھ رہو گے، کیونکہ میرے آقا و مولا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت کے لیے ایک سبق ہے، قیامت تک اس کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی. اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا کب تک کھڑے ہو؟ جب تک ان کا آخری مر جائے گا تو پھر سارے دعا پڑھو گے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس لیے کھڑے ہو؟ نہیں یہ تو کہہ گزرے بھی مسلمان حاکم ہو. سلمان بن عبد الملک اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تو ایک تاجر اس کے پاس آیا. اس نے کہا سلمان میں فارس کی سرزمین سے گزرا، وہاں پہ ایک عورت قلعے کے اوپر سے پکار رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان اور بن عبد الملک کے ابلہ کی گھوڑے؟ میری عزت کو ان کافروں نے ہاتھ ڈالا ہے. تو سلمان بن عبد الملک نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے تخت کے اوپر کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی میں بھی تیری مدد کے لیے آیا، اور 10,000 ابلہ کی گھوڑوں سے جا کر فلسطین کی زمین جوڑ ڈالی. اس نے کہا کوئی ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہنوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ مجھے یہ بتا کہ ان کے ہوتے ہوئے تو ان کی بہنوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے. آج فلسطین کی بچیاں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں چھوٹی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث؟ آج تو شام کی دیواروں
پر بچیوں نے لکھ دیا کہ کوئی عمر خطاب واپس نہیں آنا، عمر بن خطاب کسی نے نہیں آنا. آج وہ دوبارہ انتظار کر رہی ہیں. اقبال کہتا ہے فریاد سے دل آویزی افرنگ، فریاد سے شرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اصحاب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. مسلمان اقبال کہتا ہے مسلمان تجھے کیا امید ہے؟ جنیوا سے امید ہے، اقوام متحدہ سے امید ہے. وہاں تو سب بیٹھ کر کہتے ہیں اس بھیڑ کو تو پکڑ، اس بھیڑ کو میں پکڑوں، برما کو تو پکڑ، مصر کو میں پکڑوں، شام کو تو پکڑ، عراق کو میں پکڑوں، افغانستان کو تو پکڑ، غزہ کو میں پکڑوں، فلسطین کو تو پکڑ، کشمیر کو میں پکڑوں. کہتا ہے وہاں تو مسلمانوں کی یہ تقسیم ہو رہی ہے. کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز. کہتا ہے اٹھائے حرم کے پاسبان، خود کھڑا ہو، اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اپنے بیت المقدس کی خود حفاظت کر، اپنے قبلہ اول کی خود حفاظت کر، اپنے کشمیر کی خود حفاظت کر. ان کفر چونوں سے امید نہ رکھ. اور اقبال کہتا ہے کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز آئے یا حیدر کرار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. پوری دنیا بیٹھ کر کہتی تھی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا آج 57 اسلامی ممالک اور ان کے صدور اگر کسی ایک مملکت میں بھی حضور کا دین تخت پر ہوتا تو آج فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی. میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ہم اپنے سے بات نہیں کر رہے. میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، حضور نے ایسے ہی فرمایا جی مومن جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. مومن جسد واحد کی طرح ہے. آج فلسطین میں ظلم ہوا، غزہ میں بمباری ہوئی، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جنگی جرائم میں وہ ملوث، وہ اسرائیل جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ اتنا سا ملک آج وہ بمباری برس رہا ہے. ہمیں درد ہے، یہ جو بیٹھے ہیں ان کو درد ہے. مجھے یہ بتاؤ ہم مومن ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہے. نہ وہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے، نہ وہ چیخیں سنی جاتی ہیں، بے چین ہو جاتا ہے جسم. مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں درد ہے. اور جن کو درد نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اور جو جناب اتنی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جنہوں نے جناب اپنی دیواروں پر لکھ رکھا ہے، جو اتنی طاقتوں کے مالک ہیں، کیا ان کے دل پر کبھی ایک دفعہ بھی انسانیت کے ناطے بھی نہیں گزری؟ ایک شخص کی دیوار کو آگ لگ جائے تو ہمارا چیف جسٹس بھی پکار اٹھتا ہے کہ جناب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے. اور میں نے کہا کہ بیت المقدس کے لیے جہاد کس نے کرنا ہے؟ وہ کشمیر کے لیے جہاد کس نے کرنا ہے؟ وہ غزہ کے لیے جہاد کس نے کرنا ہے؟ تمہیں وارث محمد عربی کے دین کا بنایا گیا تھا، تمہیں اس پاکستان کا چیف جسٹس بنایا تھا جس پاکستان کو بناتے وقت ہمارے بڑوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. تمہیں چرچ کی دیوار نظر آتی ہے، بیت المقدس کی رنگین خون سے رنگین دیواریں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ تم نے اسلام کو پڑھا ہے یورپ کی آنکھیں لگا کر، اس لیے کہ تمہاری رگوں میں امریکی ڈالر دوڑتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں نیٹو کا خوف موجود ہے. تو یہ یاد رکھ لینا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے کہ تمہارے بارے میں اقبال کہتا ہے بزا میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود. مجھے یہ بتاؤ کہ یار اس علاقے میں یہ کوئی چھوٹا سا، یہ پیچھے بھی یہ گزرا، کوئی ایک گاؤں ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس کا کسی تگڑے بندے سے سلام دعا ہے، اس کی طرف علاقے کا ڈی پی او بھی ٹیڑھی آنکھ کر کے نہیں دیکھتا کہ بھائی اینا بڑے تگڑے بندے نہ سلام دعا ہے. میں نے دسو یار اگر اسرائیل نو یہ پتا ہوئے، اگر اسرائیل نو یہ یقین ہوتا کہ اے فلسطین دے وارث، اے بیت المقدس دے وارث، پاکستان ایٹمی ملک اس دا وارث ہے، ترکی اس دا وارث ہے، افغانستان اس دا وارث ہے، شام اس دا وارث ہے، عراق اس دا وارث ہے، مصر اس دا وارث ہے، تیونس اس دا وارث ہے، جناب متحدہ عرب امارات اس دا وارث ہیں، قطر اس دا وارث ہے. اگر اس نو پتا ہوتا کہ اے اس دے وارث ہیں، اس دی جرت سی میری اکھ ویکھے. انہوں پتا کہ نہیں ان وارث، اے صرف زبان دے کلمہ گون. اے بات کہنا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. کہنا زبانی کلامی ایک نہیں ہے، سارے ایسی 1.5 ارب کھڑے ہو کے کہیے کہ قبلہ اول ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، تو اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اسرائیل کو فرق پڑتا ہے اس طریقے سے کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح کوئی بیت المقدس میں داخل ہو، کوئی فاروق اعظم کی طرح بیت المقدس
مقدس میں داخل ہو. اور ہمارا بابا کہہ کے کیا ہے کہ اسرائیل کی بھی ٹھکائی ہو سکتی ہے, وہ صرف محمد عربی کے دین کے جہاد کے ساتھ ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک چرچ کی دیوار کو آگ لگے تو پورا میڈیا بھی چیخ اٹھتا ہے, کیا ہوا جی چرچ کو دیوار کو آگ لگی. میں نے کہا پکڑو مجرموں کو, ان کو سزا دو, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی دیواریں خون سے رنگین ہو گئی, فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہو گئی, امت مسلمہ کے بیٹوں کے خون سے رنگین ہو گئی. مائیں اپنے بیٹے پیار کر کے جہاد کے لیے بھیجتی رہی, اور تمہارے جسم پر جناب وہ جو بھی نہ رہے گی, اور تمہارے کان پر بھی جو نہ رہے گی, اور تم بیٹھے ہوئے اپنے مست, اور تمہیں کیا یہ یقین ہے کہ تم قیامت تک کی صبح کے لیے جیو گے؟ مارے ایک دن جانا ہے. اور یہ یاد رکھنا, مر وہ بھی کیا, مشرف بھی مر گیا, اور جناب ضیاء بھی مر گیا, اور مر تم نے بھی جانا ہے. لیکن بابا بتا کر کیا ہے, مرنا ہے تو شان سے مرو, اور ذرا عزت سے مرو. اور مر تو ظہیر الدین بابر بھی گیا, اور مر تو جناب اس کے مقابلے میں رانا سانگا بھی گیا. 80,000 کا لشکر لے کر رانا سانگا سامنے کھڑا تھا, اور جناب ظہیر الدین بابر کا 12,000 کا لشکر. اور ظہیر الدین بابر نے ایسے تقریر کی, اس نے کہا بھی ہماری جنگ ہوگی, بڑے گمسان کا رنگ پڑے گا, بڑی تلواروں سے جسم کٹیں گے, بڑا کچھ ہوگا. اس نے کہا بھی دیکھنا ہم سارے مارے جائیں گے, ہماری لاشوں کو گد کھائیں گے, ہمیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس نے جب یہ تقریر کی فوج میں مایوسی چھا گئی. اس نے کہا اچھا اب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, تو آؤ ذرا شان سے مرے. اور جب اس نے یہ اعلان کیا کہ جب ہم نے مرنا ہی ہے تو شان سے مرے, 12,000 نے 80,000 کو شکست دے کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور اگر تمہارے اوپر مداحنت شکار ہے, تم ذلت کا شکار ہو, تو پھر رستے کھول دو, یہ گھوڑے ہمارے حوالے کرو. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ گھوڑے ہمارے حوالے کرو, یہ بجٹ ہمارے حوالے کرو. اور دیکھو پھر اسرائیل کی کیا جرت ہے, پھر تو دنیا دیکھے گی کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اور ہمارا بابا ہمیں بتا کر کیا ہے جی, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں. ہمیں تو یہی جانتے ہیں, اور ہم نے یہ سنا تھا کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے, جو مر جائے وہ شہید, جو بچ جائے وہ غازی. ایسے ہی سنا ہے, جو جنگ میں مر جائے وہ شہید, جو بچ جائے وہ غازی, کہ جڑا نس جائے وہ نیازی. آج میں آپ سے کہتا ہوں, ہمارے جلسے دیکھ لو, ہمارے ایک وارڈ کا جلسہ ان کے مرکزی جلسوں سے بڑے ہیں. تیار ہوں, ڈبے بھی خالی نہیں رہنے چاہیے. روز روز اسی کس طرح پٹیے کہ قرآن کی گستاخی ہو گئی, فلاں ہو گئی, اور ذرا زور لاؤ محمد عربی کے دین و تخت تے لے آؤ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور کہتے ہیں جی یہ تحریک لبیک والے مذہب کا استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا اگر مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مجرم مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے, جو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ نہ کہتا ہے کہ جنرل سے, کہ سیاستدان سے, کہ وزیر اعظم سے, نہ وزیر خارجہ سے. اس نے یہ نہیں کہا کہ سوز سے وفا, کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ یہ کہتا ہے اگر مذہب کا استعمال کرنا جرم ہے تو اس کا سب سے بڑا مجرم قائد اعظم محمد علی جناح, جس نے پاکستان بنتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان, بچ کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, اور نہیں ہمیں تو پاکستان کا مطلب, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اور آج کل
کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو مسلط تھے یا مسلط ہیں اور جن کو آئندہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں ان کا پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھوں لبے کھا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میڈیا میں پاکستان کا مطلب کیا؟ جو منہ میں آئے بکے جا۔ یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ اور نئی 10 لاکھ قربانیاں ہم نے پاکستان کے لیے اس لیے نہیں دی۔ اور آج ہمیں بات کرتے ہیں جی آپ کو یہاں جلسے کی اجازت نہیں، آپ کو فلاں کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا انگریز کے بھوت پاشیوں تم نے ہمیں اجازت دینی ہے، ہم نے تم سے پوچھنا ہے۔ یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور وطن کے مکینوں کو اور وطن کے ملکیتی جناب برادران کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ تم سے پوچھنا ہے تم بتاؤ کہ تمہارا جناب شجرہ نسب کیا ہے، تم بتاؤ کہ تمہارے بڑوں نے یہاں کیا کیا ہے۔ ہمارے بڑوں، ہماری تو آج تک یہ نسلیں موجود ہیں، اور اگر ہم سے پوچھے گا کہ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے کسی نے پوچھا کہ سلمان بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو حضرت سلمان نے کہا سلمان بن اسلام، بن اسلام، بن اسلام، بن اسلام۔ کوئی ہم سے پوچھے گا تمہارا شجرہ نسب کیا ہے تو ہم کہیں گے ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ بھاٹی چوک میں 1000 سال سے دادا علی اجمیری پھیرا دے رہا ہے۔ ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ ہمارے دیکھو بزرگ 1000 سینکڑوں سالوں سے صدیوں سے خواجہ نور محمد مہاروی یہاں پھیرا دے رہے ہیں۔ ہمارا شجرہ نسب تو یہ ہے، ہمارا شجرہ نسب تو غازی علم الدین سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب تو ممتاز قادری سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب تو جناب فضل حق خیرآبادی سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب تو صدر الدین ازوردر سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب تو کفایت علی کافی سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب تو حضرت موہانی سے ملتا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے؟ تم تو انگریز کے بوٹ چاٹ اور پول پانچی ہو اور گھوڑی پال مربع خور ہو۔ تم ہمیں بتاؤ کہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، پاکستان